تیسرا قاعدہ، مشرکین عرب صرف بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں مبعوث ہوئے جو اپنی عبادات میں مختلف تھے، یعنی ان میں سے کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا تھا تو کوئی انبیاء و صالحین کی، اسی طرح کوئی درختوں و پتھروں کی عبادت کرتا تھا تو کوئی سورج و چاند کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بلا تفریق قتال فرمایا۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مشرکین کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا اور رسول بنا کر بھیجا گیا، ان میں سے بعض فرشتوں کی عبادت کرتے تھے تو بعض سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، اور بعض ان میں سے اصنام یعنی بتوں کی، اور بعض پتھروں کی، اور بعض درختوں کی عبادت کرتے تھے، اور بعض ان میں سے اولیاء اور صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ شرک کی قباحتوں اور برائیوں میں سے ہے کہ یہ شرک کرنے والے مشرکین کبھی بھی ایک چیز پر مجتمع اور متحد نہیں ہوتے، برخلاف توحید والوں کی کہ ان کا معبود بھی واحد ہے سبحانہ و تعالی، جو فرماتا ہے، کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ، واحد جو زبردست ہے، غالب ہے، نہیں تم عبادت کرتے مگر بعض ایسے نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 39-40۔ چنانچہ شرک کی خامیوں میں سے اور اس کے باطل ہونے میں سے یہ ہے کہ اس کے جو اہل ہے یعنی مشرکین وہ اپنی عبادت میں متفرق ہوتے ہیں، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہوتا جو ان کو جمع کرنے والا ہو، کیونکہ وہ کسی اصول پر نہیں چل رہے ہوتے بلکہ وہ اپنی ہوا پرستی اور خواہشوں پر اور گمراہ کن دعوتوں پر چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کثرت کے ساتھ ان میں تفرقہ پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے شخص کی جو غلام ہے، یعنی اس میں شرکا ہے، ایسے آقا ہے جو متشاکسون ہے، یعنی جو باہم جھگڑالو ہے، اور دوسری مثال ایسا غلام جو پورا سالم ایک شخص کا غلام ہے، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 29۔ جو شخص اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ اس مملوک غلام کی طرح ہے کہ جو محض ایک شخص کا غلام ہے تو اس کے ساتھ وہ آرام اور سکون چین میں ہے اور راحت میں ہے، اس کے مقاصد بھی وہ جانتا ہے اور اس کے مطالبے بھی وہ جانتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ مکمل طور پر آسانی میں ہے اور راحت میں ہے۔ لیکن جو مشرک ہے اس کی مثال ایسی ہے جس کے کئی ایک مالک ہوں اور ان میں سے وہ جانتا نہیں کہ کون ان میں سے راضی ہوگا اور کس چیز سے، ہر ایک کی اپنی خواہش ہے، ہر ایک کا اپنا مطالبہ ہے، ہر ایک کی اپنی رغبت ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایسے شخص کی کہ جس میں بہت سے شرکا ہے، یعنی ایک شخص نہیں کئی شخص اس کے مالک ہے، اور وہ متشاکسون ہے، باہم جھگڑالو بھی ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کون ان میں سے راضی ہوگا، اور دوسری طرف ایسا شخص ہے جو ورجلا سلما لرجل، ایک ہی شخص کا پورا سالم غلام ہے، اس کا مالک ایک شخص ہے، وہ اس کے ساتھ بالکل راحت اور آسانی میں ہے۔ یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرک اور موحد توحید والے کی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ مشرک جو ہیں وہ اپنی عبادت میں متفرق ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے قتال کیا اور ان میں کوئی تفریق نہیں کی۔ جو وثنیین تھے یعنی بت پرست، ان سے بھی قتال کیا، تو یہود و نصارہ، مجوس اور تمام مشرکین سے بھی قتال کیا۔
ان لوگوں سے بھی قتال کیا، جہاد کیا جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے بھی کیا جو اولیاء اور صالحین کی کرتے تھے، اور ان کے درمیان کوئی فرق و روا نہیں رکھا۔ اس بات میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بت کی عبادت کرتا ہے وہ اس شخص کے جیسا نہیں جو کسی نیک صالح شخص کی یا کسی فرشتے کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو پتھر اور درختوں کی عبادت کرتے تھے جو کہ جمادات ہے، لیکن جو شخص کسی نیک صالح شخص کی یا اللہ کے اولیاء میں سے کسی ولی کی عبادت کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے بت پرست ہے یا بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اپنی اس بات سے وہ یہ چاہتے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جو شخص قبروں کی عبادت اور مزاروں کی عبادت کرتا ہے اس کا حکم مختلف ہے اس شخص سے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ جو قبر کی یا مزار کی عبادت کرتے ہیں وہ کفر میں مبتلا نہیں ہے اور ان کا یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا اور ان سے قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم انہیں یہ جواب دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی فرق نہیں رکھا اور ان تمام کو مشرکین ہی شمار کیا اور ان کے خون کو اور ان کے مال کو حلال قرار دیا اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا۔ جو شخص مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا اور مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، اور جو یہود ہیں وہ عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی انبیاء علیہم السلام میں سے یا نیک صالح لوگوں میں سے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی قتال کیا اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا۔ چنانچہ شرک کے تعلق سے اس میں کوئی تفریق نہیں کہ کوئی شخص کسی نیک صالح شخص کی عبادت کرتا ہے یا کوئی شخص کسی بت کی یا شجر و حجر کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ شرک نام ہے غیر اللہ کی عبادت کا، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، لہذا فرمان باری تعالیٰ ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ یہاں جو کلمہ استعمال ہوا ہے شیئاً وہ نہیں کے سیاق میں استعمال ہوا ہے جو ہر چیز کو عام ہے، یعنی جسے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے یہ بالکل عام ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، رسول ہوں، صالحین ہوں، اولیاء ہوں یا پتھر اور درخت ہوں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 39۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، یعنی دلیل اس بات کی کہ مشرکین سے ان کے مختلف معبودات کا لحاظ کیے بغیر قتال کیا جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان سے قتال کرو۔ سورۃ الانفال۔ یہ بالکل عام ہے ہر مشرکین کے لیے، اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ پھر فرمایا حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اور فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، یعنی شرک باقی نہ رہے، اور یہ بھی عام ہے یعنی کسی قسم کا بھی شرک باقی نہ رہے، چاہے وہ اولیاء اور صالحین کے تعلق سے شرک ہو یا پتھروں اور درختوں اور چاند اور سورج کے تعلق سے شرک ہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یعنی عبادت پوری کی پوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالص ہو جائے جس میں کسی قسم کا بھی شرک نہ ہو، کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو۔ اس میں کوئی تفریق نہیں کہ اولیاء اور صالحین کو شریک کیا جائے یا پھر پتھروں، درختوں کو یا پھر شیاطین وغیرہ کو شریک کیا جائے۔ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چاند و سورج کی عبادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند، پس تم نہ سورج کو سجدہ کرنا اور نہ ہی چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنا جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو سورج کو اور چاند کو
سجدہ کرتے تھے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، سدباب کے لیے، تاکہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے جو ذریعہ بن سکتا ہے شرک تک لے جانے کا، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں اس کے طلوع ہونے کے وقت اور اس کے غروب ہونے کے وقت۔ اس لیے ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم ان دو اوقات میں نماز ادا نہ کریں، اگرچہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، مگر چونکہ اس وقت میں ان مشرکین کے اس فعل کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اسے منع کر دیا گیا سدباب کے لیے، تاکہ اس کے دروازے کو بند کر دیا جائے جو اس کی طرف لے جانے والا ہے، جو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے روکنے کے لیے بھی آئے تھے اور ایسے ذرائع کو بند کرنے سد ذرائع کے لیے بھی آئے تھے جو کہ اس شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور وہ نبی تمہیں ہرگز بھی اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں اور نبیوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں جو قبر پرست لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص فرشتوں، نبیوں یا صالحین کی عبادت کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے، حالانکہ اس آیت کے بقیہ حصہ میں فرمایا، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلم ہو؟ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام کی عبادت کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ وہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے لائق ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو یقیناً تجھے اس کا علم ہوتا، کیونکہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں پوشیدہ ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی تمام غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی عبادت شرک ہے، جیسے کہ بتوں کی عبادت شرک ہے، اور اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو اس میں فرق کرتے ہیں کہ جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں ان میں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں میں، اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شرک تو محض بتوں کی عبادت کا نام ہے، اور ان کے نزدیک یہ دو لوگ برابر نہیں ہیں، ایک وہ جو بت کی عبادت کرتا ہے اور ایک وہ جو کسی نیک ولی کی عبادت کرتا ہے، نیک صالح شخص کی عبادت کرتا ہے، لہٰذا وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ان دونوں کو کیسے آپ برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شرک صرف بتوں کی عبادت تک محدود ہے، حالانکہ یہ واضح طور پہ ایک مغالطہ ہے دو زاویوں سے۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلا زاویہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں تمام لوگوں پر رد کیا اور ان تمام مشرکین سے قتال کا حکم دیا، خواہ ان کا شرک کسی بھی قسم کا ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی فرق روا نہیں رکھا اس شخص میں جو بت کی عبادت کرتا ہو یا جو کسی فرشتے یا کسی نیک صالح ولی کی عبادت کرتا ہو۔ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صالحین کی عبادت کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں یعنی اولیاء اللہ وغیرہ، وہ تو خود اس کے پاس وسیلے قرب کے ذریعے کے طلبگار ہے،
کہ کون ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، صالحین کی دلیل یہ ہے، مطلب صالحین کی بھی عبادت کی جاتی تھی، یعنی انسانوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نیک صالحین لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے، یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ نیک لوگ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ایہم اقرب، ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک اور قریب ہوتا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 57۔ اس آیت کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی جو مسیح، ان کی والدہ مریم اور عزیر علیہم السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خبر دی کہ عیسیٰ، ان کی والدہ مریم اور عزیر علیہم السلام یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے، اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے، تو یہ اللہ کے بندے تھے، محتاج تھے اور اس کے در کے فقیر تھے، اسے پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے ذریعے اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کی قربت کا اور قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرتے، یعنی القرب منہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت بجا لا کر اور اس کی عبادت ادا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں تھے کیونکہ وہ بشر تھے اور محتاج اور فقراء تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ جس کا حال اس قسم کا ہو تو وہ لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایسے مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی کہ جو جنات کے کسی گروہ کی عبادت کرتے تھے، پس وہ جنات کا گروہ تو ایمان لے کر آ گیا، لیکن ان کے جو عبادت گزار تھے انہیں ان کے ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، لہٰذا وہ جنات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اور اس کے آگے گڑ گڑا کر اس کا تقرب حاصل کرتے تھے، اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے تھے اور فقراء تھے جو کسی طور پر بھی عبادت کے لائق نہیں تھے۔ بہرحال اس آیت سے مراد کوئی بھی ہو، یہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ صالحین کی عبادت جائز نہیں ہے، برابر ہے کہ وہ صالحین انبیاء علیہم السلام میں سے ہوں یا صدیقین میں سے ہوں، اولیاء میں سے ہوں یا نیک صالحین میں سے ہوں، ان کی عبادت کسی طور پر جائز نہیں، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے آگے فقیر ہیں، تو پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ اور وسیلے کے معنی یہ ہے کہ اطاعت گزاری اور قرب حاصل کرنا، اور لغت میں ایسی چیز جس کے ذریعے سے آپ اپنے مقصود تک پہنچ سکیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اور اس کی جنت کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے، اور یہی شرعی اور مشروع وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی ایمان والوں کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلہ تلاش کرو، جبکہ جو تحریف کرنے والے اور خرافات پسند لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اولیاء اور صالحین اور فوت شدگان کا واسطہ اور وسیلہ بناؤ، انہیں واسطہ اور وسیلہ بناؤ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تاکہ یہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں قریب کر دے، جس طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر محض اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا درجہ ہمیں دلا دے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔
چنانچہ ان خرافات پسند لوگوں کے نزدیک وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ کے بندوں کو وسیلہ اس طور پر بنایا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر آپ کا تعارف کروائے اور آپ کی حاجتیں اللہ تک پہنچائے اور اسے اس کی خبر دے۔ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علم نہیں رکھتا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے کہ وہ کسی کو کچھ عطا نہیں کرتا جب تک ان واسطے اور وسیلوں کے ذریعے اس کے آگے الحاوزاری نہ کی جائے اور اس پر زور نہ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پاک اور بلند ہے ان چیزوں سے جو یہ کہتے ہیں، تو اس ذریعے سے وہ لوگوں پر اس بات کو مشتبہ کر دیتے ہیں اور وسیلے کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے، یعنی یہ جن کو پکارتے ہیں، جن اولیاء اور صالحین کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے، یعنی یہ جو خرافات پسند لوگ ہیں وہ لوگوں پر ان کا معاملہ اس طور پر مشتبہ کر لیتے ہیں کہ یہ آیت وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے اس کے حضور واسطے اور وسیلے اپنانے کو مشروع اور جائز کام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل کی یہاں پر تعریف کی ہے، اور دوسری آیت وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ اور لوگوں پر ان کا معاملہ مشتبہ کر لیتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حضور وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور وسیلے کا معنی ہے واسطہ۔ اس طریقے سے وہ کلمات کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں، حالانکہ جو مشروع اور جائز وسیلہ ہے قرآن و سنت میں وہ یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات کے ذریعے توسل اختیار کرنا، اس کے ذریعے سے اسے دعا کرنا، یہ جائز اور مشروع وسیلہ ہے۔ لیکن مخلوقات کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا یہ ممنوع ہے اور یہ شرکیہ وسیلہ ہے، اور پہلے کے مشرکین اسی طور پر شرک کیا کرتے تھے اور اس قسم کا واسطہ اور وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع، مگر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے شفعاء یعنی سفارشی ہیں۔ سورہ یونس۔ اور دوسری آیت جو کہ سورۃ الزمر کی ہے، اس میں فرمایا، اور جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر محض اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا درجہ دلا دے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ تو یہ تھا اولین اور آخرین لوگوں کا شرک بالکل دونوں برابر ہے، جو پہلے لوگوں نے کیا اور جو اب ہو رہا ہے، یہ بالکل ایک ہی جیسی بات ہے، اگرچہ انہوں نے اس کا نام بدل کر وسیلہ رکھ لیا، لیکن یہ ہو بہو وہی شرک ہے، اور یہ ہرگز بھی وہ وسیلہ نہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز اور مشروع قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو کبھی بھی وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ شرک تو ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، نہ کہ اس کا قرب دلانے والی ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ جس نے بھی شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ تو کس طریقے سے شرک کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ انہوں نے بنا لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت پاک اور بلند ہے۔ جو یہ کہتے ہیں اس آیت میں دلیل یہ ہے کہ بعض ایسے مشرکین بھی تھے جو نیک صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا
ہے اور یہ بیان فرمایا کہ یہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو خود اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں۔ وہ اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی یتقربون الیہ بالطاعہ، اطاعت و فرما برداری کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں کہ ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اس چیز میں اپنی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے فقر کو ظاہر کر کے اور اپنی حاجت و انکساری کو ظاہر کر کے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جس کا یہ حال ہو مخلوق میں سے تو کس طریقے سے لائق ہے کہ اسے پکارا جائے اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، درختوں اور پتھروں کی عبادت کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، کیا تم نے کبھی لات و عزیٰ کی حقیقت کے بارے میں غور بھی کیا ہے اور تیسری منات کے بارے میں بھی؟ سورۃ النجم آیت نمبر 19 اور 20۔ اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت میں دلیل ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جو کہ پتھروں اور درختوں کی عبادت کرتے تھے۔ مشرکین میں سے بعض ایسے بھی تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم آیت نمبر 19 میں فرمایا، افرأیتم، کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ استفہام ہے مگر استفہام انکاری ہے، یعنی سوالیہ انداز ہے جس کے ذریعے سے ان پر رد کیا گیا ہے، یعنی اخبرونی، مجھے خبر تو دو ذرا۔ یہ استفہام یعنی سوالیہ انداز ہے مگر اس میں انکار ہے اور توبیخ ہے، یعنی انہیں ایک قسم کا ڈانٹنا ہے۔ فرمایا افرأیتم اللات، کیا تم نے لات کو نہیں دیکھا یا اس پر غور نہیں کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ یہ تا کی تخفیف ساتھ اگر پڑھا جائے گا اللات تو یہ ایک بت کا نام ہے جو کہ طائف میں تھا، اور یہ کیا تھا، یہ ایک چٹان تھی جس پر مختلف نقوش و نگار بنے ہوئے تھے اور اس پر ایک گھر بنا ہوا تھا، ایک عمارت اس پر تھی جس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے تھے اور یہ بالکل کعبہ کے مقابلے میں گویا کہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد دربار تھا، صحن تھا اور وہاں پر مجاور بیٹھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ بت ثقیف اور ان کے حلیف قبیلے کا تھا، بس اس کے ذریعے سے وہ دوسروں پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک دوسری قرأت بھی ہے، یعنی تشدید کے ساتھ، تاکہ تشدید کے ساتھ، یہ اسم فاعل ہے لت یلت سے، جو کہ ایک نیک صالح شخص تھا جو لوگوں کو یلت السویق، یعنی وہ ستو گھول کر حجاج جو بیت اللہ کا حج کرنے آتے انہیں پلایا کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پہ عمارت قائم کر دی اور اس پر پردے ڈال دیے۔ آخر کار حال یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جانے لگی، اور یہ ہے لات کی حقیقت۔ پھر آگے فرمایا والعزیٰ، عزیٰ کیا ہے؟ یہ کیکر یا ببول کے درخت کا ایک جھنڈ تھا، ایک وادی تھی، ایک نخلستان جو مکہ اور طائف کے درمیان تھا، جس کے ارد گرد عمارت تعمیر کی گئی تھی اور وہاں پر بھی اسی طریقے سے پردے ڈالے گئے، ساتھ ہی وہاں مجاور بیٹھتے تھے اور وہاں پر شیاطین بھی موجود ہوا کرتے تھے جو لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور جاہل لوگ یہ سمجھا کرتے تھے جو ان سے کلام کر رہا ہے وہ یہی درخت ہے یا پھر یہ عمارت یا گھر جو انہوں نے بنایا ہے، یہ ان سے کلام کرتا ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ شیاطین ان سے کلام کیا کرتے تھے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر دے، اور یہ بت قریش، اہل مکہ اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا تھا۔